لیکن بات یہ ہے کہ چند چیزیں ایسی سامنے آئیں جو ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں، اور پھر غیر مقلدین ہی سے جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آخرکار ان باتوں میں سے کون سی بات صحیح ہے ساجد میر صاحب کے متعلق۔ ہم نہیں کہہ رہے، آپ ہی کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں، آپ خود انتخاب کیجئے کہ آخرکار ساجد میر صاحب تھے کون، ان کو کیا کہا جائے۔ ویسے کسی اور مسلک کا بندہ فوت ہو جائے جن سے آپ کا تھوڑا بہت اختلاف ہو تو آپ پھر ان کو تو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ گزر جائے پھر بھی، یعنی فوت ہو جائے، دنیا چھوڑ جائے، پھر بھی بہت دنوں تک اس کی مخالفت کرتے رہتے ہو، آپ کے ساتھ ان کا اختلاف تھا یا انہوں نے آپ کو سچ سچ باتیں جو بتائی ہوں گی تو پھر آپ ان کے متعلق پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہو۔ لیکن علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کے لیے کبھی زوال نہیں، کبھی اختتام نہیں۔ اس کے علاوہ جس کو بھی جان ملی ہے اختتام ہے اس کے لیے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا گیا انک میت وانہم میتون۔ بہرحال ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، مسلمان ہو، ایمان والا ہو، موحد ہو، بدعتی ہو، خرافی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، مرتد ہو، ہر ایک نے اپنی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ دین اسلام نے کیا سکھایا کہ تم دوسروں کے معبودوں کو بھی گالی مت دو، کیوں؟ وہ تمہارے معبود حقیقی کو اللہ کو گالی دیں گے۔ یہاں تک کہا کہ تم کسی دوسرے کے باپ کو گالی مت دو، بلکہ ایک روایت میں اس انداز سے سمجھایا گیا کہ اپنے باپ کو گالی دینا۔ پوچھا گیا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کون اپنے باپ کو گالی دے گا؟ کہا یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ دوسرا اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، گویا کہ یہ خود اپنے باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنا۔ اسلام نے کیسی پیاری تعلیم دی ہے۔ لیکن بعض بابا شمشاد احمد شرم و حیا نہیں آئی، بغیرتی کی انتہا کر دی، اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ جب مولانا طارق جمیل جو ان کے دیوبندی ہیں ان کی کئی حرکتوں کے اوپر طارق مسعود صاحب نے بھی، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی، مینگل صاحب نے بھی، اور کس کس نے اس کی خبر لی ہے۔ مولانا زروری خان، اس شخص نے، اس بوڑھے شخص نے نہیں سنا ان کو کہ انہوں نے کیسا کیسا اس کو لتاڑا ہے طارق جمیل صاحب کو۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی جب مفتی طارق مسعود نے قرآن کے خلاف بات کری تھی تو ان کے ہی اپنے ملا مولویوں نے کتنا لتاڑا تھا۔ کیا یہ اپنے ان ملا مولویوں کے جنہوں نے لتاڑا تھا کیا وہ پیش کر کے کہے گا کہ جی یہ فلاں کی حقیقت ہے، یہ فلاں کی حقیقت ہے، دیکھو ایسی بدماشیاں کر رہے ہیں۔ اگر کسی کی لڑائی اور جھگڑا ہو، اس لڑائی جھگڑے میں کسی نے کسی کے خلاف کوئی بات کر دی ہو اور یہ وہ ریکارڈنگ کر کے اور پھر یہاں پیش کر رہا ہو کہ دیکھو جی یہ تو پروفیسر ساجد میر صاحب کے بارے میں ان کے اپنے ہی لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے بڑھ کر بدماشی اور کیا ہوگی جو یہ پیش کر رہا ہے۔ اس کو تو چاہیے پھر طارق مسعود کے خلاف جو باتیں کی ہیں ان کے ہی اپنے دیوبندی علماء نے، طارق جمیل صاحب کے خلاف جو وہاں تک کہ خنزیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ان کے ہی اپنے علماء نے طارق جمیل صاحب کے لیے، سور کا لفظ استعمال کیا ہے، بڑے بڑے الفاظ استعمال کیے، پھر وہ بھی پیش کر رہے نا۔ اپنے ملا مولویوں کے خلاف اگر انہی کے ملا مولوی کو خلاف بول رہے ہوں تو یہ کچھ نہیں کہے گا، اور پھر وہاں اس سے بہتر تو یہ دیکھیں بریلوی عالم ہیں لیکن حق بات بتا گئے، وہ بھی سن لیجیے۔ آپ نے یہ بات سنی پہلے، اب یہ بھی سن لیجیے آپ۔ علماء اہل حدیث جو ہیں ان کے کچھ خصوصیات
آپ لاکھ اختلاف کریں، آپ کر سکتے ہیں، کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو علماء اہل حدیث ہیں انہوں نے یہاں پر کہ انقلابی صورتحال پیدا کی بر صغیر کے ماحول کے اندر۔ نمبر ایک اس کے اندر یہ کہ ہمارے یہاں عوامی سطح کے اوپر جتنی بدعات کا اور شرک کے حوالے سے جو ایک ماحول تھا، اس کے اوپر بند باندھنے کے لیے جتنی کاوش ان لوگوں نے کی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر انہیں عطا فرمائے۔ کوئی شک نہیں کہ اگر علماء اہل حدیث یا ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں نہ ہوتیں تو یہ سلسلہ جتنا مزید بگڑ چکا ہوتا یہ قابو میں نہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اہل حدیثوں نے قرآن و سنت کو لے کر اس کا جو ڈنکا بجایا ہے، بالخصوص پاکستان کے اندر، جس کی بنا پر بے شمار بدعت، بے شمار خرافات اور بے شمار شرک و بدعات کے واقعات ختم بھی ہوئے ہیں، لوگوں کو پر واضح بھی ہوئے ہیں۔ یہ اہل حدیثوں کا کردار رہا ہے، جنہوں نے قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بناتے ہوئے آگے قدم اٹھایا، اور اس معیار پر ہم اپنے پروفیسر ساجد میر صاحب، جن کو ان کی حیات میں 5 مرتبہ پاکستان کا سینیٹر بنایا گیا، اور یہ قبر میں اس کی ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں، شمشاد احمد کا ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی، اور باتیں دیکھیں کیا کیا کر رہا ہے یہ۔ ہم تو یہی کہیں گے اللہ اس کو ہدایت دے، ایسا نہ ہو قبر میں جا کر کے پھر ڈنڈے پڑے اس کے اوپر، ڈنڈے برسے، اور وہاں پر ہوش ٹھکانے ہو کہ یہ میں نے کیا کر لیا اور کیا کرنا تھا کیا نہیں کیا۔ ہمارے پروفیسر ساجد میر صاحب ماشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ قرآن و سنت کو پیش کرنے والے، منوانے والے، ماننے والے، اور اسی کے مطابق پوری زندگی بسر کرنے والے، انہوں نے ایک بہت بڑی جماعت کو جو قرآن و سنت سے منسلک تھے ان کو اپنی پوری حیات میں متحد رکھا، متفق رکھا، اور پوری یہی کوشش کرتے رہے، اگر کوئی بندہ الگ ہوا بھی تو انہوں نے اس کو جوڑنے کی کوشش کری۔ اب کوئی الگ ہو جاتا ہے ذاتی معاملات کی وجہ سے، کسی وجہ سے، اور وہ پھر کچھ الٹی سیدھی باتیں کر لیتا ہے، تو یہ سعید صاحب جو ہے وہ پھر ان کو لے کر کے اور یہ پیش کرنے لگ جاتے ہیں، دیکھو جی ان کی حقیقت تو یہ ہے۔ وہاں تو یہ تعلیم دی اسلام نے کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تم اپنی فکر کرو، ان کی فکر نہ کرو۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، لوگوں کے درمیان ہم یہ ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں۔ تلک امت قد خلت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو امت کے لوگ جا چکے ہیں ان کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہو گیا، اچھا کیا تھا اچھائی مل گئی، جس نے برا کیا تھا برائی مل گئی۔ تم کون ہوتے ہو؟ تم اپنے آپ کو دیکھو، قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم حرکتیں کرو گے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے اور کیا نہیں کر کے آئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بے شمار دیوبندی علماء، بریلوی علماء، حتیٰ کہ شیعہ علماء بھی، اہل حدیث تو ہیں ہی، یہ دیگر جماعت کے لوگ بھی اس بات کو قبول چکے ہیں کہ پروفیسر ساجد میر صاحب نے جو دینی طور پر، علمی طور پر، سیاسی طور پر اپنی زندگی میں جو کردار ادا کیا ہے، بڑا بہترین اور بڑا عمدہ اور بڑا صاف اور شفاف ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو اپنی زبانیں گردی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما دے یا ان کی زبان بند کر دے۔